یزید نے یہیں پر بس نہیں کیا، ایک امام حسین کو تو اس نے شہید کر دیا، اہل بیت کو تو شہید کر دیا، لیکن مدینہ منورہ میں بہت لوگ تھے جو اس کی بات نہیں مانتے تھے، مکہ مکرمہ میں بہت لوگ تھے جو اس کو نہیں مانتے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے صحابہ کرام۔ کیوں کہ یزید کے بیٹھنے کے بعد شراب کباب عام ہو گیا تھا، دینداری ختم ہو گئی تھی۔ یہی ہوتا ہے نا جب حکومت بدل جاتی ہے نا، جیسی حکومت بدلی حالات بدل گئے۔ امیر معاویہ جب تھے جب حالات اور تھے، یزید جب خلیفہ بن گیا تو حالات اور ہو گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بے دینداری شروع ہو گئی، حرام کاری شروع ہو گئی، لوگ یزید سے پھر گئے۔ اس نے اپنی فوج بھیجی، مدینہ منورہ میں اپنی فوج بھیجی، اور 3 دن کے لیے گورنر نے اجازت دی کہ فوج کو اجازت ہے 3 دن تک قتل عام کر سکتی ہے۔ 3 دن تک مدینہ میں قتل عام ہوا، جو یزید کا بیعت نہ کرے اس کو قتل کر دو۔ 10,000 لوگ، 10,000 جو مومن تھے، مسلمان تھے، ان کو تقریباً ایک تعداد کے مطابق شہید کیا گیا۔ روضہ رسول مسجد نبوی شریف، اس میں فوج نے اپنے گھوڑے باندھے، کئی دن تک اذان اور نماز نہیں پڑھنے دی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ ایک بزرگ ہیں، تابعی ہیں، بزرگ ہیں، وہ بالکل دیوانے تھے، مجذوب تھے اور بنے ہوئے تھے کبھی۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے پاس بس میں تھا اکیلا۔ کہتے ہیں مجھے لوگ دیوانہ کہا کرتے تھے، مجذوب کہا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے کہ جب بھی اذان کا وقت آتا تھا، روضہ رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، روضہ رسول سے اقامت کی آواز آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں جن دنوں میں یزید کی فوج نے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھنے دی، ان دنوں میں روضہ رسول کی جو آواز آتی تھی، میں نے اس کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر ایسے ہی مکے میں ہوا، یزید کی فوج نے چڑھائی کی، 64 دن 2 مہینے سے زیادہ مکہ مکرمہ میں قتل عام کیا انہوں نے، اور کعبۃ اللہ شریف میں عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے جو صحابی موجود تھے، منجنیق لگا کر، توپیں لگا کر، یا جو بھی اس زمانے میں ہوتا تھا، اس قدر بم برسا، اس قدر پتھر برسائے، اس قدر پتھر برسائے کہ پورا کعبۃ اللہ شریف کا جو صحن تھا پورا پتھروں سے بھر گیا۔ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار ٹوٹ گئی، کعبۃ اللہ شریف کا غلاف جل گیا، کعبۃ اللہ حرم شریف کی دیواریں، مسجد کی دیواریں شکستہ ہو گئی۔ 64 دن تک یزید کی فوج نے حملہ کیا وہاں پر۔ لیکن دیکھیے اللہ کا عذاب تو آتا ہے نا، ادھر اس کی فوج مکے پر پتھر برسا رہی تھی، ادھر اللہ کا حکم آیا کہ یزیدی مر گیا۔ وہاں سے خبر آ گئی کہ بھئی یزید تو مر گیا، فوج ساری سمٹ کے چلی گئی، اور اس کے جو فوج آئی تھی وہ ناکام ہو کے چلی گئی۔ تو اللہ کا حکم تو آیا نا۔ تو یزید کی ایک غلطی نہیں ہے، یزید کا صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین کو شہید کیا ہو، یزید نے تو کعبۃ اللہ شریف کی حرمت کو بھی پامال کر دیا، یزید نے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی شریف کے حرمت اور احترام کو بھی پامال کر دیا۔ ملا کیا اس کو؟ ملا کیا؟ 48 یا 39 سال کی عمر میں تو اس کا انتقال ہی ہو گیا، مر گیا۔ پیٹ میں درد ہوا، کسی ڈاکٹر کے سمجھ میں نہیں آیا پیٹ میں درد کس چیز کا ہے، وہ تو موت کا درد تھا نا، وہ بیماری کا درد نہیں تھا، وہ موت کا درد تھا، تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ صرف 38 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 38-39 سال کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ مر گیا۔ مرنے کے بعد جب اس کا بیٹا معاویہ اصغر اس کی جگہ پر جانشین خلیفہ لوگوں نے بنایا، بن تو گیا وہ، لیکن اس نے چھوڑ دی گدی۔ اس نے کہا جس گدی پر اہل بیت کا خون لگا ہوا ہے
اس گدی پر میں نہیں بیٹھ سکتا، میں لات مارتا ہوں۔ پھر وہ بھی گھر میں چلا گیا، اور گھر میں 6 مہینے کے اندر اندر وہ بھی مر گیا۔ اللہ کا حکم آیا نا، اللہ کا عذاب آیا نا۔ تو اللہ کا عذاب آتا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، اگر تم دنیا داری میں پڑے رہو گے تو انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ اللہ کا حکم آ سکتا ہے، ضرور آ سکتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو